اوکے سر، فرسٹ آف آل ان پاکستان ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ جو رزق ہوتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اولاد ہسبینڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب یہ کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ تو مائی ہسبینڈ سیز کہ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تو میرا تو سیلری میں کوئی ریز نہیں لگا، یا اگر ان کی تھوڑی سی اماؤنٹ 30,000 ریز لگا تھا تو ہی سیز یو کین ٹیک ہاف آف اٹ، باقی میں طے کروں گا کہ کس کا کیا حصہ بنتا ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ فار مال۔ کیوں میرا یہ ایشو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ میری بیسک نیڈس پہ خرچ نہیں کرتے لیکن اپنی مدر کی نیڈس پہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں۔ مائی سیکنڈ کوشچن از کہ یہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں اور بینک کے تھرو انسٹالمنٹس پہ کارز لینا ہے، تو میرا ان سے اختلاف تھا کہ آپ سود کے مد میں آ جاتے ہو تو کائنڈلی آپ اس سے باز رہو۔ تو کیا میں اس اپنے موقف پہ ٹھیک ہوں یا نہیں؟ اینڈ تھرڈ از اباؤٹ پردہ۔ ان کا کہنا ہے کہ چہرے کے پردے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ تفسیروں میں ایسے ہی آ گیا ہے، ہر ایک کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، تو تمہیں اپنے دیور سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر انہوں نے مجھے اس طرح اسٹرکٹ نہیں کیا کہ تم پردہ نہ کرو، کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں، بٹ وہ پسند نہیں کرتے کہ میں پردہ کروں۔ تو کائنڈلی یہ 3 کوسچنز آنسر کر دیں پلیز، جزاک اللہ۔ پاکستان میں نا تو آپ پہلا سوال تو میں سب سے اینڈ میں لوں گا کیونکہ وہ بہت اس میں بہت کھچڑی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں لیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال دوبارہ سے پوچھے گا جو آپ نے، رزق لڑکی سے لے کے آتی ہے اور اولاد لڑکا لے کے آتا ہے، مطلب اس سے زیادہ کوئی ہندو ہو سکتا ہے جو ایسی باتیں سوچتا ہو؟ ایگزیکٹلی، اینڈ ایون وہ میں نے بڑے اولاد بڑے کے ہندوؤں لیے کو بھی، دیکھا ہے، وہ بھی تھوڑا باز آ گئے ہیں، یہ اسلام کے ایون نام پہ سر تو نہ ڈالے نا، ٹھیک ہے۔ ایون سر انہوں نے اولاد کے لیے بھی کیا ہوا ہے کہ مجھے کوشش نہیں کرنی ہے جب تک کہ میں اپنے بھائی کی شادی نہ کر لوں یا اپنی دوسری ذمہ داریاں پوری، وہ اس پہ بھی وہ آپ کا پابندی ایک لگی ہے۔ نجی معاملہ ہے، میں اس پہ، نہیں مطلب اسلام پہ لے جاتے ہیں کہ ہاں جب تک اب میں اسلام پہ یہ باری آئے گی نا تو پھر ہاں بات جی، سنیں۔ میں مفتی نہیں ہوں، تو آپ نے جو 2 سوال پوچھے ہیں فتوے کے ہیں، مگر اس میں کوئی زیادہ مجھے مفتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لیز اور کار فائنینس اور آل دیٹ اسٹف ہے، یہ اس کے خلاف تو لڑائی کریں گے آپ، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اوپر چانس نہ لے لیجیے گا، شادی پہ بے شک چانس لے لیں، سود پہ چانس نہ لے لینا۔ شادی پھر شوہر سے جنگ، اس کے خاندان سے جنگ ہے، سود اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ نہ چانس لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ اینڈ اباؤٹ پردہ چاہے سر، 100 شوہر مارنے پڑ جائیں، مطلب شادیاں توڑنی پڑ جائیں، سود پہ چانس نہ لے لینا، ٹھیک ہے۔ رہی بات مگر پڑھیں خود، میری بات نہ مانیں، خود پڑھیں کہ کیا فتوے آئے ہیں، کس وجہ سے انہوں نے کہاں پہ الاؤنس رکھی ہوئی ہے، خود پڑھیں۔ سر میں خود نے پڑھ کے انہیں میں نے سارا بس تو ریفر کیا آپ تھا۔ اگر آپ کا شرح صدر ہے کہ سود کے اوپر آ رہا ہے وہ بندہ، تو وہ اللہ کے خلاف بندوق اٹھا لی اس نے، اور آپ اس کی منقوہہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو مسئلہ ہے نا پھر تو یہ ایک معاملہ بہت کرٹیکل ہے۔ سود پہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، سوری میں اس بارے میں بحث نہیں کر رہا۔ آپ نے تیسرا کیا ٹھیک ہے پوچھا سر، تھا؟ پردے کا۔ نقاب کے لیے جی۔ پاکستان میں جو پردے کا سسٹم ہے نا پاکستان میں، وہ میرے اسکالرز، عرب کے اسکالرز نے، وہ میرے عرب کے اسکالر ہمبلی حنابلہ ہیں اور شافعین ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کلیئرلی بتائی ہوئی ہے کہ دیور سے وہ والا پردہ نہیں ہے کہ جو حنیفہ نے پردہ دیور سے بھی، بائی دا وے حنیفہ نے بھی دیور کا لفظ ایسے نہیں استعمال کیا ہے۔ پاکستان میں تو دیور سے پردہ کون سی حدیث میں نعوذ باللہ لکھا ہوا کہ دیور تو ایک موت ہے، کہ دیور سے پردہ زبردستی وہ پردے کے اوپر فٹ کر دی ہے۔ آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ میں پردے کا، میں مفتی نہیں ہوں تو اس لیے میں فتویٰ نہیں دیتا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو مفتیوں سے پوچھیں، آپ جس مفتی سے باقی کے سارے فتوے لے رہے ہیں یہ بھی اسی سے لیں گے، خالی مرضی کی چیز میرے سے نہ لیں۔ مگر میرے اسکالرز نے بہت ہی کلیئر سورہ نور کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سورہ احزاب کو کلیئرلی کر کے بتا دیا تھا، اور بہت سینسیکل آرگیومنٹس ہیں، اور عرب کے تمام اسکالر صحابہ کے تمام تر ایویڈنس، صحابہ کی لائف میں نبی اسلام کی موجودگی میں جس طریقے سے خواتین پردہ کر رہی تھیں اور جس طریقے سے وہ نہیں کر رہی، جو حصہ جسم کا نہیں دکھا رہی تھی، وہ ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اب اس کی احتیاط یا احتیاطی تدابیر میں نیچے پاکستان میں کیا انفورسمنٹ ہے وہ یہ لوگ ہی جانے، میں اسلام میں نہیں ڈالنے دیتا ان باتوں کو، ایٹ لیسٹ اپنے دائرہ اختیار کی تمام تر خواتین کو، کہ وہ والی چیز زبردستی نہ کر دینا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ سر تو آپ کی نظر میں پردہ ہے یا نہیں ہے چہرے کا؟ میری نظر میں دیور سے پردے کا چہرہ نہیں ہے۔
جی اوکے سر، جزاک اللہ. میں میری نظر میں، مگر میں مفتی نہیں ہوں سر، میں مفتی نہیں ہوں. السلام علیکم سر. میرے اساتذہ نے مجھے کنونس کیا اس بات کا. تو دیور موت کا کیا مطلب ہے سر؟ السلام علیکم سر. آپ خلوت میں دیور کے ساتھ خلوت میں دیور کے ساتھ وہ والی کیجولنس نہ رکھیں، اور اس میں پردے کا نہیں معاملہ، اس میں اس انٹریکشن کا معاملہ ہے کہ دیور کو کیجول نہ لے لینا. دیر آر سو مینی تھنگس جہاں پہ فائن لائن ہے، وہ کراس نہ کر لینا. تو معاملہ خطرناک ہے جی. السلام علیکم سر. حدیث میں بھی وہ خلوت کا ہی کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے. جب دیور موت ہے نا، وہ خلوت کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ حدیث ہے. تو سر وہ دوسری اندر جو فرسٹ کوسچن تھا، پلیز اس کو بھی ایڈریس کر دیں. عورت کے قسمت سے رزق آتا ہے اور ہاں جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ رزق جو ہے نا، وہ پیدائش کے وقت لکھا جاتا ہے، شادی کے وقت نہیں، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ رزق پیدائش کے وقت لکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو شادی جس کے ساتھ بھی ہونی ہے وہ تو پیدائش کے وقت لکھ کے لائی ہوئی ہے. نہیں ہونی تو اس کا رزق بھی، جو قوائی لڑکیاں وہ کیا رزق، مطلب آپ کے خیال سے اگر لڑکی، ان کے خیال سے کہ اگر لڑکی رزق لاتی ہے تو پھر تو خواتین انڈیپینڈنٹ آف دیئر فادرز اینڈ مدرز اینڈ بردرز اینڈ ہسبینڈز، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے رزق کے انتظامات الگ سے ہونے چاہیے تھے. اس طرح تو نہیں ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق جس کے لیے بھی لکھا ہوا ہے، وہ جہاں پہ بھی وہ ہوگی وہ پہنچ جائے گا. نبی علیہ السلام نے اس لیے نکاح کے لیے، ایک بندے نے، صحابی نے نبی علیہ السلام سے رزق کی قلتی کی بات کی، تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا حکم دیا. پھر دوبارہ آئے وہ کہ میرا رزق کبھی نہیں بڑھا، نبی السلام نے پھر کہا ایک اور نکاح کر لے. ٹھیک ہے. یہ اٹس اے ویری میتھمیٹیکل سینس، جو کہ بڑی آسان سی بات ہے. زیادہ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے رزق تو ہر ایک کا اپنا انتظام کیا ہوا ہے پیدائش کے وقت ہی. زیادہ لوگ ایک ہی بلڈنگ میں آ جائیں گے، گھر میں آئیں گے، تو وہ اپنا رزق بھی ساتھ ہی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. سو ادھر سے نا انہوں نے اسلام میں ایک نقب لگائی ہے کہ رزق تو لڑکی لے کے آتی ہے، تو میرے اگر پیسے نہیں بڑھے تو مطلب نعوذ باللہ، مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے، اور نس میں بیٹھتی ہے نفسیات کے، کہ تمہاری وجہ سے رزق کم ہو گیا. ظاہر ہے خرچہ تو ہوتا ہے نا، میاں بیوی ایک دوسرے پہ خرچہ تو کرتے ہیں نا. تو دس از اے بگ پرابلم. یہ ہندوؤں سے لی گئی ہے. پلیز میرا کوسچن لے لیں. سر اس کا مطلب صرف پیسہ تو نہیں ہے. سیریس کوسچن ہے سر میرا، پلیز. میں پیسے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سوال میں انہوں نے پیسہ ڈال دیا. مجھے تو پتا ہے رزق اور بھی بڑا کچھ ہے. ایکچولی سب سے بڑا رزق تو اس آدمی کا وہ بیوی خود ہے جو آ گئی اسے گھر پہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، پلیز میرا کوسچن لے لیں. کیا ایک غیر ارسپانسبل ہسبینڈ کو احساس دلایا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ رسپانسبل بیوی کو احساس دلانا ہے اسی طریقے سے رسپانسبل، بلکہ زیادہ احساس دلائیں گے ایک غیر ارسپانسبل ہسبینڈ کو، کیونکہ اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. عورت پہ وہ ذمہ داری بیوی نہیں ہے. کیسے؟ جیسے اس کو احساس دلایا جائے وہ ارسپانسبل ہے. اس کی لسٹ میں بہت اینڈ پر ہیں بیوی بچے، باقی اس کو سب پتا ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر، میرا پارٹ آف دا سیشن ہے. ٹھیک ہے. اور سر دوسرا یہ کہ اگر ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، تو اسے کیسے، مطلب اس کے لیے ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہوگا اگر وہ ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. ایموشنل ڈسکنیکشن کے پیچھے کاز ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی فکر نہیں کریں.